السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 4۔ وہ بڑے غصیلے میں حویلی واپس آیا تھا اور پھر ہال میں بیٹھے مہمانوں سے بغیر ملے اور بات کیے تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب سامنے سے آتی علیزے سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ علیزے کو سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر زیادہ بل پڑ گئے۔ وہ یکدم غصے سے دھڑا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تم؟ آنکھیں کہاں ہیں تمہاری؟ ایک تو وہ پہلے ہی بڑے غصے میں آیا تھا، دوسرے علیزے سے ہونے والی ٹکر نے اس کا اور بھی موڈ بہت زیادہ خراب کر دیا۔ اس کے غصے کی بھری آواز سن کر شبینہ اور زرمینہ بھی بھاگتی وہاں آ گئیں۔ آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں مسٹر خان، آپ دیکھ کر چل لیتے۔ وہ بھی بغیر ڈرے دو بدو اکڑ کر بولی۔ پلیز علیزے، آپ ہی چپ کر جائیں، خان اللہ پہلے ہی بہت غصے میں ہیں، بات بڑھ جائے گی۔ شبینہ نے آگے بڑھ کر بڑی بہن کو چپ کروانا چاہا۔ غصے میں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں جو ہر بار ان کی باتیں سنتی رہوں۔ میں بھی علیزے راغب خان ہوں۔ اس نے نخوست سے سر جھٹک کر ایک ادا سے کہا، جبکہ اس کی اکڑ دیکھ کر سکندر خان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ شٹ اپ! تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، لیکن تمہیں ایک بار کہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ آئے ہیں میرے سامنے، میں نہیں، ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے منہ لگنے کا۔ اس کے عین مقابل آ کر نڈر لہجے میں بولی، اور زرمینہ تو اس کی ہمت پر خاموش سی کھڑی رہی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گو ٹو ہیل، نان سینس! اس کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ ہی چپ کر جاتی ہیں، سکندر لالے بڑے ہیں ہم سے۔ اس کے جانے کے بعد زرمینہ نے آگے بڑھ کر غصے سے بل کھاتے علیزے کو سمجھانا چاہا۔ شٹ اپ لالا کی چمچی! وہ بھی غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں تعصب سے کمرے جاتے دیکھتا اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ سکندر خان نے اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے ڈور لاک کر دیا تھا، اور پھر سب کے بار بار بلانے پر بھی وہ رات کے کھانے پر نہیں آیا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی نے اسے نظر انداز کیا تھا، حالانکہ وہ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یوں اپنی ذات کی نفی اور اپنا نظر انداز کیا جانا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، اور اب اسے رہ کر خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اجنبی لوگوں سے اپنائیت کی امید لگانا ہی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، لیکن وہ ویسے ہی بیڈ پر اونھے منہ لیٹا تھا۔ جب اس کا سیل زور سے بچا، اس نے بغیر نمبر دیکھے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو؟ یس، سکندر علی خان بات کر رہا ہوں۔ واٹ؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ تیز سے اٹھا اور جلدی سے جوتا پہن کر باہر کی طرف لپکا۔ دیکھو زید خان، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تم خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے کھیتوں میں پانی کل کا لگ چکا ہے۔ مجھے یا میرے بندوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے پانی کاٹنے کی، اور نہ ہی میرے بندوں نے ایسا کیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی 1-2 بار کہا تھا کہ مجھ سے پنگا مت لینا، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آئے، اور اب یہاں پہنچ گئے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے بعد ابھی کھیتوں میں پہنچا تھا، اور غصے سے تیز بولتا زید خان کے عین مقابل آ گیا، اور غصے سے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اور میں نے بھی تمہیں کہا تھا ملک کے بعد مجھ سے بچ کر رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا، وہ بھی غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر آیا۔ تو پھر مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی اب یاد رکھنا خان۔ دوبارہ مجھ سے پنگا لینے کی جرأت مت کرنا، یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کا غصہ بھی کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ملکوں اور سرداروں کی زمینیں ساتھ تھیں، ان کے بیچ میں سرکاری خلا گزرتا تھا جس میں نہر کا پانی آتا تھا، اور دونوں گاؤں کے لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ سب کی باریاں بنی ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی ملک کے بعد کی باری گزری تھی، اور آج زید کی باری کے باہر پانی بند لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس نے کھالے کو کٹ لگایا تھا، اور سارے کا سارا پانی ملکوں کی زمین میں چلا گیا، اور یہ بات کسی نے جا کر خانوں کو بتا دی۔ سردار خان زید کے بندے بھی بغیر تصدیق کیے کھیتوں میں آ کر خوب لڑائی کی، اور بہت دیر بعد ملک کے بعد کو کسی نے فون کر کے بتایا تو وہ دوڑا آیا۔ زید خان سے اس کی پہلے ہی نہیں بنتی تھی، اور اوپر سے پھر یہ جھگڑا ہو گیا، اور اب دونوں روبرو کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو غصے سے ایسے گھور رہے تھے جیسے کھا ہی جائیں گے۔ میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا ملک کے بعد۔ زید خان نے بھی مونچھوں کو تائید دیتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر غصے سے اسے دھمکی دی۔ آگے سے وہ بھی ملک کی بات تھا، بلا کی ضد، ہٹ دھرم اور کسی کی نہ سننے والا۔ تو پھر ٹھیک ہے زید خان، اب بچ کے رہنا مجھ سے۔
ملک بعد نے بھی اسے غصے سے گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ زید خان کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دونوں ہی غصے سے اکڑے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے جب سکندر خان نے اپنی روبدار آواز سے پوچھا۔ ان دونوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارے خان لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو وہاں دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے جھگڑے کے بارے میں حویلی میں اس سے بہت کم بتاتا تھا، کیونکہ اس سے یہ لڑائیاں جھگڑے بالکل پسند نہیں تھے۔ اس بات کو چھوڑو اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ سب اتنے زخمی کیوں ہیں؟ اس نے ملک بعد کے بندوں کی طرف دیکھا جو درشتی سے پوچھا، کیونکہ وہ کافی زخمی حالت میں سامنے ہی کھڑے تھے اور زیادہ تر لڑائی جھگڑوں سے ہی دور ہی رہتا تھا، اور انہیں جھگڑوں کی وجہ سے اسے زمینداری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس میں تو آئے روز ہی جھگڑے رہتے تھے۔ میں بتاتا ہوں سکندر خان، تمہارے بھائیوں کے بندوں کی بلا وجہ میرے بندوں کو مارا اور اپنے بندوں پر بلا وجہ کا ظلم میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھا لو اس کو۔ زید خان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ غصے سے بول پڑا۔ سکندر خان نے دوبارہ ملک کے بندوں کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ لالا جان، میری نظر میں چوروں کی یہی سزا ہوتی ہے، اور ملک کے بندوں نے بھی ہمارا پانی چوری کیا ہے۔ وہ اکڑ کے بولا۔ تمہیں کیسے پتا کہ پانی ملکوں کے بندوں نے کاٹا ہے؟ اس نے سوال کا جواب پوچھا۔ وہ مجھے کسی نے کال کر کے بتایا ہے۔ وہ بھائی کے سوال پر حیران ہوا۔ مجھے بھی کال کر کے بتایا ہے کسی نے کہ زید خان کے بندے میری زمینوں پر آ کر میرے ہی بندوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں۔ ملک عماد نے بھی ماتھے پر بل ڈالے غصے سے کہا۔ ان دونوں کی بات سن کر اسے بھی اچنبھا ہوا۔ ملک کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ غلط فہمی ہمارے بیچ میں ڈالی ہے، جس کی وجہ سے بات اتنی بڑھ گئی ہے۔ وہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے، اس کا پتہ اب میں لگا کر ہی رہوں گا۔ اس نے بات کی تہ کر پہنچ کر سوچ کر لہجے میں غصے سے بھرے ملک کے بعد سے کہا۔ یہ غلط فہمی تھی یا جو بھی تھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں سکندر خان، بس اپنے بھائی کو سمجھا لینا آگے ایسا نہ ہو۔ اور ایک بات اور، اگر غلط فہمیاں زیادہ بڑھ جائیں تو ان کا علاج بھی ناممکن ہو جاتا ہے، اور نہ ہی یہ انسان کو کہیں کی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا، یاد رکھنا دونوں۔ چلو سب یہاں سے۔ وہ سکندر خان کی بات سن کر غصے سے تیوری چڑھا کر کہتا ان کی بات بغیر سنے اپنے بندوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اب وہاں وہ دونوں بھائی ان کے بندے ہی کھڑے تھے۔ یہ کیا لالا، آپ کچھ بولے نہیں؟ وہ اتنی باتیں کر گیا؟ زید، جب غلطی اپنی ہو تو مان لینی چاہیے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے کال کر کے بلایا؟ اس نے کچھ پوچھتے ہوئے اور کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں لالا، میں نے نمبر نہیں دیکھا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکا کر کہا۔ تم میں سے کسی نے کال کی ہمیں؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر اپنے بندوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سائیں، سب نے یک زبان کہا۔ سمجھ گیا، بات کچھ اور ہی ہے زید خان، کوئی تو ہے جو ہمیں اس طرح لڑانا چاہتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچوں میں الجھا ہوا بڑبڑایا اور اصل بات پر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن کون ہے جو اتنی جرأت کر سکتا ہے لالا؟ وہ بھی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ یہی تو پتہ لگانا ہے اب، کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نے کہا۔ لیکن کیسے؟ بتاتا ہوں، لیکن پہلے چلو یہاں سے، اور آگے سے دھیان رکھنا، ایسے بغیر ثبوت کے کسی کو مارنا اچھی بات نہیں۔ خدا کے لیے یہ فضول کی دشمنیاں پالنی بند کر دو خان، یہ بہت بری ہیں، جان لے کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی بندے کا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ اور وہ اس کو چلنے کا کہہ کر پیار سے اسے سمجھانے لگا۔ اس کے لہجے میں زید کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس کی بات سن کر ٹھٹک رکا اور پھر اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا لالا، کیونکہ اللہ کے کرم سے آپ ہیں میرے ساتھ۔ ہاں، میں تو ہر پل ہی ہوں تمہارے ساتھ، میری تو جان ہو تم، اس نے ہنس کر پیار سے کہا، اور وہ بھی ایک دلفریب مسکان چہرے پر سجائے اس کے گلے لگ گیا۔ چلیں اب آپ یہاں سے، چلیں۔ اس سے الگ ہو کر زید نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اکیلا نہیں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اب تم بھی بغیر چوں چرا کیے چلو میرے ساتھ۔ اس نے غصے سے زید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ لیکن لالا میری گاڑی، اس نے عذر پیش کیا۔ سن شگورے، زید خان کی گاڑی ڈیرے پر لے آنا۔ اور اس گاڑی میں بٹھا کر وہ شکورے کو گاڑی ڈیرے پر لانے کا کہتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور بغیر جانے کہ اس کا اصل دشمن اب کامیاب ہو چکا ہے۔ ہیلو جی، آپ کا کام ہو گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر درخت کی اوٹ میں کھڑے بندے نے فون نکال کر اس کسی کو کال ملائی اور اس کام ہونے کی اطلاع دے کر فوراً ہی فون بند کر دیا۔ ملک بعد اور زید خان کو لڑانے کا جس کا مقصد تھا وہ اب پورا ہو چکا تھا۔ آپ اتنے غصے میں کہاں گئے تھے بعد؟ بابا بھی پوچھ رہے تھے۔ تقریباً 1 بجنے والا تھا جب وہ تھکا ہرا گھر کے ہال میں داخل ہوا، اور ہال میں اسے گل مل گئی جو پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی فوراً ہی پریشانی سے اس کی طرف آئی۔ زمینوں پر گیا تھا، وہاں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا، اور اپنے دکھتے سر کو ہلکے سے دبایا جو غصے سے اونچا بولنے کی وجہ سے اب درد سے پھٹ رہا تھا۔ جھگڑا؟ وہ پریشان ہو کر بولتی تیزی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں یار، سردار زید خان کے بندوں نے پانی چوری کا الزام لگا کر ہمارے بندوں کو مارا ہے، مجھے بھی کسی نے فون کر کے بتایا، اس لیے میں وہاں گیا۔ اس نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اوہ، یہ زید خان وہی ہے نا جس کے آپ کے ساتھ 1-2 بار پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا؟ ساتھ والے گاؤں کے سردار کا بیٹا؟ اس کو زید خان کا نام سن کر یاد آیا تو اس نے تصدیق کی۔ ہاں وہی ہے زید۔
وہ مجھ سے جان بوجھ کر جھگڑا مول لیتا ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے اس کو۔ آج اس کا بڑا بھائی سکندر خان بھی آیا اس کے پیچھے ہی، لیکن میں نے اسے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ سمجھا لے اپنے بھائی کو، ہر بار مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بولا۔ تو پھر کیا کہا اس کے بھائی نے؟ سکندر خان بھی اپنے بھائی کی طرح ہی ہے کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سمجھا رہا تھا ہم دونوں کو ہی، ضدی اور غسیل تو وہ بھی ہے، لیکن کافی سمجھدار، سلجھا ہوا اور پیاری شخصیت کا مالک ہے۔ کون سی بات کب کرنی ہے، یہ اگلے کو سمجھانا کیسے ہے، یہ اسے خوب پتہ ہے۔ بس یہ زید خانی جنگلی ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا اس کی عادت بن گئی ہے۔ وہ زید کا نام لیتے ہی غصے سے اٹھ بیٹھا، پر جو پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تھی وہ ان دونوں کی باتیں سن کر تیزی سے وہاں آ گئی۔ کیا ہوا بھیا، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے پریشانی میں تابڑ توڑ اتنے سوال کیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، اتنا پریشان نہ ہوا کرو، بس میرے سر میں ہلکا سا درد ہے۔ وہ اس سے جھگڑے والی بات چھپا رہے تھے کیونکہ وہ اس کے دماغ میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ڈالنا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بات چھپا رہے ہیں اور وہ پہلے ہی سن چکی۔ اوہ، تو پھر میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کو، اس نے فکر مندی سے کہا۔ یہ بات کو اپنی چھوٹی بہن گڑیا بہت پیاری تھی، جو اتنی رات اس کے لیے فکر مند تھی۔ نہیں گڑیا، تم سو جاؤ، کل تمہارا پیپر ہے۔ وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ جاؤ پری، میں بنا دیتی ہوں چائے، گل نے بھی اسے پیار سے کہا اور کھڑی ہوگی۔ آپ بھی کمرے میں جائیں، میں چائے اور ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ بھی اس کی بات سن کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گل بھابی، میں جانتی ہوں بھیا کا جھگڑا کسی زید خان سے، میں سب سن چکی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ لوگ جان کے ہی مجھے نہیں بتاتے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں گڑیا، اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ اس نے کیتلی چولہے پر چڑھا کر اس میں دودھ ڈالا۔ گل بھابی، جھگڑا کرنے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں مجھے، خاص کر وہ زید خان جو ہر بار بھیا سے جان بوجھ کر لڑتا ہے۔ وہ غصے سے بولتی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے کیتلی میں پتی اور چینی ڈال کر ہلایا اور غصے سے بولتی پری ٹوکا، نہیں تو اس نے بولتے ہی رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن اگر کبھی مجھے زید خان مل گیا نا تو اس سے پوچھوں گی ضرور کہ یہ میرے بھیا کے ساتھ ہر وقت لڑتا کیوں رہتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی پانی والی بوتل وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ پگلی، گل نے مسکراتے ہوئے کہا اور جلدی سے کپ اٹھا کر اس میں چائے ڈالنے لگی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ بھی چائے، ٹیبلٹ اور پانی کا جگ لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ملک والا گاؤں کے سرپنچ ملک محتشم علی بڑی ضدی، غسیل اور انصاف پسند انسان تھے۔ سب کے روبدار اور دبنگ شخصیت کے دیوانے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ملک شاہ نواز اور چھوٹی بیٹی شگفتہ۔ دونوں بچوں کی شادی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں کی تھی، جو کہ وٹا سٹا کی کامیاب ترین شادی تھی اور جس کی مثال ان کے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ جس طرح ملک محتشم کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار تھا، بالکل ویسے ہی ملک سبحان اور ملک شاہ نواز بھی مثالی محبت تھی۔ ملک شاہ نواز اور عذرا کے 2 بچے تھے، بڑا ملک عباد اور اس سے چھوٹا 7 سال کی چھوٹی بچی پری۔ اتفاق سے ملک سبحان اور شگفتہ کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑی گلرخ اور اس سے 2 سال چھوٹا ملک عارض۔ ان کے بچوں میں بھی بہت پیار تھا۔ ملک عباد نے اپنی پسند سے گلرخ سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں گھرانوں کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ باپ کے برعکس ملک شاہ نواز بڑے صلح جو، زندہ دل اور سادہ طبیعت کے مالک تھے، لیکن ملک سبحان کے غصے کی تیز، ضدی اور ہٹ دھرم سے تھے، بلکہ اپنے تایا کی طرح۔ ویسے ہی ملک عباد بھی ان کی کاپی تھا، جبکہ ملک عارض ملک شاہ نواز کی کاپی تھا۔ اسے شروع سے ہی علم و ادب میں خاصی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے زمینوں کے پھڈے میں پڑھنے کی بجائے انگلش میں پی ایچ ڈی کی اور پھر یونیورسٹی میں ہی پروفیسر لگ گیا، اور وہ زیادہ تر شہر ہی رہتا تھا۔ جب ملک محتشم بیمار ہوئے تو انہوں نے بیٹے کو سرپنچ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ بھی مانا اور پھر سارے خاندان کو ملک شاہ نواز کی رضامندی سے انہیں ملک سبحان کو پنچایت کا سرپنچ بنا دیا، اور وہ تب سے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا یہ فرض نبھا رہا تھا۔ ملک عباد نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے MSc کی تھی اور اب اپنی زمینیں سنبھال چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا کھل، کھاد اور سیمنٹ وغیرہ کا کاروبار بھی تھا، جو کہ خوب چل رہا تھا۔ پری ان تینوں سے چھوٹی تھی، اس لیے ابھی وہ بھی پارٹ 1 میں تھی۔ دونوں گھرانوں کی اس میں جان تھی۔ ملک عباد بہن پر جان چھڑکتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ اس کی اور گلرخ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے ناامید نہیں تھے۔ عذرا بیگم اور ملک شاہ نواز بھی دن رات اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔